جب بحر ظلم شام کے لشکر نکل پڑے، فضائل کی نظر میں سنیے گا حضور، جب بحر ظلم شام کے لشکر، توجہ کے ساتھ سنیے گا حضور، پڑے، جب بحر ظلم شام کے لشکر نکل پڑے، پھر کیا ہوا؟ لے کر علی کا نام بہتر نکل پڑے، صلوات پڑھیں آپ حضرات ایک بار، لے کر علی کا نام بہتر، جب بحر ظلم شام کے لشکر نکل پڑے، لے کر علی کا نام بہتر نکل پڑے، لے کر علی کا نام بہتر نکل پڑے، اوقات حر ملا کی بتانے کے واسطے، اوقات حر ملا کی بتانے کے واسطے، میدان کارزار میں اصغر نکل پڑے، میدان کارزار میں چھوڑ آیا ہوں مدینہ کربلا کے واسطے، یعنی میری زندگی ہے بس خدا کے واسطے، میں 72 لے کے آیا ہوں، کریمی ہے میری، ورنہ اصغر ہی بہت ہے لا الہ کے واسطے، میں اصغر نکل پڑے، میدان کارزار، قبلہ تشریف لے آئے ہیں حضور، درود پڑھیے آپ حضرات ایک بار، میدان کارزار میں اصغر، میدان کارزار میں کارزار میں اصغر نکل پڑے، اوقات حر ملا کی بتانے کے واسطے، میدان کارزار میں اصغر نکل پڑے، لے کر علی کا نام بہتر نکل پڑے، جب بحر ظلم شام کے لشکر نکل، حاصل کلام شعر آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں حضور، صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات، لے کر علی کا نام بہتر نکل پڑے، ایک آن بھی جہاد کا ٹوٹا نہ سلسلہ، جب تن نے ساتھ چھوڑ دیا سر نکل پڑے،
دکھائی دیتا تھا بیان کی ہار کا منظر دکھائی دیتا تھا بیان کی ہار کا دینے اذان جب علی اکبر کر پڑے دینے اذان جب علی اکبر کر پڑے جب بحر ظلم شام کے لشکر نکل پڑے اب میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آیت اللہ سید عقیل الغربی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں ان 2 روزہ مجالس کی آخری مجلس کو خطاب کریں. آواز بلند نعرہ صلوات. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا
ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات. قرآن حکیم کے سورہ مبارک سبا کی آیت ہے اور اپنے اسلوب اور لب و لہجے کے اعتبار سے انتہائی منفرد آیت ہے اور بہت فکر انگیز آیت ہے. کل شب کی گفتگو بھی اسی آیت کریمہ کے تلاوت کے ضمن میں ہوئی تھی اور اس وقت کی گفتگو بھی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ہو رہی ہے، لیکن گفتگو فی الجملہ تو آیت کے مضمون کا احاطہ کرے گی، بالجملہ نہیں کرے گی. دیکھیے زبان کی نزاکتیں فی الجملہ میں اور بالجملہ میں بہت فرق ہے. فی الجملہ بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی حکم فرما رہا ہے اپنے حبیب کو، کہہ رہا کہہ دیجئے قل انما اعظکم بواحدۃ، میں تو بس تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ دو دو ایک ایک کر کے کھڑے ہو اللہ کے لیے اور پھر فکر کرو، سوچو اور یہ سوچو کہ ما بصاحبکم من جنہ، یہ جو تمہارا پیغمبر ہے اسے نعوذ باللہ کوئی جنون نہیں ہے. حالانکہ عشق و محبت کی زبان استعمال کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جنون نہیں ہے کہ جو مرض ہوتا ہے، مگر وہ جنون تو ہے حق کا جو عشق کا کمال ہوتا ہے، جو کمال عشق ہے وہ تو ہے. تو ما بصاحبکم من جنہ یہ رد ہے، جواب ہے ان گستاخوں کا کہ جو حضرت کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. اللہ والوں کی شان میں گستاخیوں کی پوری تاریخ ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے. نادان لوگ، جاہل لوگ جو معرفت نہیں رکھتے، خبر نہیں رکھتے، وہ ایسی باتیں ہمیشہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ ہر قضیے کے ساتھ جواب اس کا بدل جائے گا، یعنی جسے عام اصطلاح میں کہتے ہیں کیس ٹو کیس. سچویشن جب تبدیل ہوگی تو جواب بدل جائے گا. اگر واقعاً کوئی نادان ہے، نادانی میں یہ بات کر رہا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نہایت معلمانہ دل سوزی کے ساتھ اس کی نادانی کو دور کیا جائے. اگر یہ ثابت ہو کہ گستاخی کرنے والا محض نادان ہے، ناواقف ہے، تو پھر رویہ کیا ہوگا کہ اس کی نادانی کو دور کیا جائے رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور یہ نسخہ وہ ہے جو سب سے زیادہ استعمال کیا ہے اللہ والوں نے. آپ کے ذہنوں کو تو بس ایک اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ کا ہزاروں بار کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ ایک آنے والا شخص آیا، شام کے اندھیرے سے نکل کے آ رہا تھا مدینے کے اجالے میں. سبحان اللہ.
جب داخل ہو رہا تھا مدینے میں تو مدینے کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا، یعنی حضرت ابو تراب کا فرزند حسن مشتبہ امام حسن مشتبہ تشریف لا رہے تھے۔ امام تنہا نہیں تھے، امام کے ساتھ ان کے جانثار اور خادم اور غلام بھی موجود تھے۔ آنے والے نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، جیسے کوئی جاہل نادان سورج کی طرف دیکھے اور اس کی آنکھیں خیرہ کرنے لگیں، تو یہ کیفیت ہوئی ہوگی اس کی۔ اس نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دینے والوں نے کہا کہ یہ ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے، چونکہ آ رہا تھا کہاں سے؟ شام سے، شام کا اندھیرا سمیٹے ہوئے آ رہا تھا، شام کی تاریکی لے کے آیا تھا، اور نادان تھا۔ حضرت کو دیکھتے ہی اور یہ نام سنتے ہی اس نے گستاخی شروع کی مولا کی شان میں اور حضرت امیر المومنین کی شان میں۔ حضرت نے کیا کیا؟ خاموش سنتے رہے، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اور ان کے غلام بے چین ہو رہے ہیں۔ آقا اجازت دیجیے تو ابھی اس کو خاموش کر لیں، کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ جب وہ دشنام کر کے تھک گیا، جہالت میں زیادہ طاقت نہیں ہوتی، طاقت ہمیشہ علم کے پاس ہوتی ہے، جہالت میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ جب وہ تھک گیا تو حضرت نے بہت شفقت سے پوچھا تو اجنبی معلوم ہوتا ہے؟ کیا لفظ ہے، حقیقتاً وہ اجنبی ہے، صرف مکانی اعتبار سے اجنبی نہیں ہے، معنوی اعتبار سے بھی اجنبی ہے۔ تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، ابھی مدینے میں داخل ہوا ہے۔ کہا جی ہاں میں اجنبی تو ہوں۔ کہا پھر اگر ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہ ہو تو ہم بندوبست کر دیں، اور زیادہ سفر نہ ہو تو وہ بھی، اگر کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو تو بتائیے، کیا پریشانی ہے؟ یہ مولا کا گویا کہنا کہ کیا پریشانی ہے، اس ایک جملے نے اس کی پریشانیاں دور کر دی۔ اس نے کہا خدا کی قسم ہم نے تو سنا کچھ تھا، نظر کچھ اور آ رہا ہے۔ شفقت سے، رحمت سے، محبت سے، معلمانہ دلسوزی سے، مربیانہ جان نثاری سے افراد کی بھی تربیت ہوتی ہے، قوموں کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ سے کی معرفت نہیں رکھتا تو اسے معرفت دیجیے، کوئی رسول کی معرفت نہیں رکھتا اسے معرفت عطا کیجیے۔ ہمیشہ زبان شمشیر سے گفتگو نہیں کی جاتی۔ خدا کی قسم امیر المومنین شجاع مشہور ہیں، مگر حضرت امیر المومنین نے اس کائنات میں اپنی شجاعت کا اظہار کم کیا، اپنے صبر کا اظہار زیادہ کیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، دنیا والے واقف نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کتابوں کے پڑھنے کا اب اور بھی وقت نہیں ہے۔ زندگی میں اس قدر یہ کیپٹلسٹ سماج نے، یہ کارپوریٹ کلچر نے زندگی کو اتنا مشغول بنا دیا ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے، انسانی کمال حاصل کرنے کے لیے کوشش کر ہی نہیں پاتا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ
زندگی کی یہ چھوٹی چھوٹی جو ظاہری ضرورتیں ہیں نا، پورا وقت اسی کو پورا کرنے میں صرف کر دیتے ہیں لوگ. یہ بہت ہی نادانی کی بات ہے. اس سے بڑی کیا کہوں میں، عام لفظ استعمال کر لوں کہ اس سے زیادہ بڑی خطرناک اور گھناؤنی سازش انسانیت کے خلاف نہیں ہو سکتی. بہرحال تو جو لوگ وقت بھی نہیں رکھتے، اور اب تو بالکل ہی نہیں رکھتے، کہ وہ علم حاصل کریں، مطالعہ کریں، ریسرچ کریں، اسٹڈی کریں، غواصی کریں بحر علم میں، ڈوب کے گوہر علم تلاش کر کے لائیں، یا پرواز کریں فضائے علم میں اور افلاک علم کے ستارے توڑ کے لائیں. اب لوگوں کو اتنی فرصت نہیں ہے. فرصت نہیں ہے تو آپ کو جو ممبر و مجلس کا یہ میدان نصیب ہے، آپ پر فرض ہے کہ خیرات کرتے رہیں مسلسل. آپ پر فرض ہے کہ دل سوزی کے ساتھ ان کی تربیت کی جائے. اللہ کی معرفت نہیں ہے تو وہ بیان کیجیے، رسول کی نہیں ہے وہ بیان کیجیے. معصومین کو نہیں پہچانتے، اہل بیت کو نہیں پہچانتے تو ان کی فضیلتیں بیان کیجیے. اور ایک بات یاد رکھیے، باطل کی فکر نہ کیجیے، باطل کا ذکر چھوڑ دیجیے، خود ہی مر جائے. یہ معصوم کا ارشاد ہے، یہ ہمارے معصوم کا ارشاد ہے، یہ امام کا ارشاد ہے کہ الباطل یموت بترک ذکر، باطل کا تو ذکر چھوڑ دو خود ہی مر جائے گا. سمجھ رہے ہیں ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ بہت سے لوگوں کو تو اپنے بزرگوں کی تاریخ ولادت و وفات بھی یاد نہیں تھی. یہ آپ نے بلا وجہ یاد دلا دی. آپ تو حق کا تذکرہ کریں، آپ بس حق کے ساتھ رہیں، حق کے ساتھ جئیں، حق کے ساتھ مریں. حق پر مر مٹو، حق تمہیں جلا دے گا، حق ہمیشہ تمہیں جلائے گا. حق پر مر مٹو. کل جو گفتگو شروع ہوئی تھی وہ اسماء حق سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی بحث چھیڑ رہا ہوں، حقیقت میں وہ بڑی بحث ہے، اور اس آیت سے جڑی ہوئی ہے صرف ایک لفظ ہے، ثم تتفکروا، اور پھر تم سوچو. اور اس سے پہلے جو فقرہ ہے کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، میں وصیت کرتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں بس ایک بات کی کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو دو دو کر کے، ایک ایک کر کے. یہ ایک تعبیر ہے، یعنی انفرادی طور پہ بھی سوچو، تنہائی میں، اکیلے بھی، اور جب بزم میں ہو تب بھی سوچو. اور غور کرو کہ یہ جو پیغمبر تمہارے پاس بھیجا ہے ہم نے، اس پیغمبر کی شان کیا ہے اور منزلت کیا ہے. اب آپ کو کیا بتاؤں کہ پیغمبر کی شان و منزلت کیا ہے. پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر سے ہونے والے معصومین یہ انوار تھے، نور، نور محض، نور مجرد، نور مادی نہیں. نور مادی کہتے ہیں اس نور کو جو سورج سے آتا ہے، وہ نور غیر مادی ہے جس کے صدقے میں سورج کو بھی نور ملتا ہے، وہ نور مجرد ہے. اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں مجرد و مادی کی تفصیل بتاؤں، لیکن نور کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے نور، نور مادی، یعنی یہ جو سورج کی روشنی ہے اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، اس کو آپ ایکسپیریمنٹ میں لا سکتے ہیں، سائنٹیفک، اس کو لیب میں آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. اس نور کا، اس روشنی کا ریز ہیں، ریز میں کتنی قسم کی کہ رنگ ہیں، کہ کیا کیا تاثیریں ہیں. لیکن جو ایبسٹریکٹ نور ہے، ایبسٹریکٹ لائٹ ہے، وہ فزکس کی لیب میں اس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا. لیکن خدا کی قسم ایک بات کہوں،
فزکس کی لیب بنانے کے لیے تو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ یہ نور مادی کو جذب کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے اور اس کی تجزیہ کرنے کے لیے کوئی کروڑوں روپے کی لیب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے خود ہر ایک کے جسم میں ایک لیب رکھ دی ہے، جو اس کا فؤاد ہے، اس کا قلب ہے، اس کا باطن ہے، اس کی روح ہے۔ اگر یہ شفاف رہے تو نور مجرد کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ شفاف رہنا چاہیے۔ یہ شفاف کیسے رہے گا؟ ایک ہی نسخہ ہے جو کل بتا چکا۔ آج ذرا مزاح کے انداز میں کہہ دوں، حالانکہ میرا اسلوب نہیں ہے کہ ممبر سے مزاحیہ جملے کہوں، مگر ایک بہت بڑے شاعر تھے سید محمد جعفری مرحوم، مشہور شاعر تھے، اردو ادب میں طنز و مزاح کی شاعری میں ان کا ایک رتبہ ہے۔ یہ طنز و مزاح جب میں کہہ رہا ہوں تو ایک بات اور ذرا گہری کہہ دوں، یہ جتنی قسم کی نفل عبادتیں ہیں نا، نوافل، ان میں ایک چیز مزاح بھی ہے۔ تعجب ہو رہا ہے؟ مزاح ایک طرح کی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر اس نیت سے مزاح کیا جائے کہ دنیا بھر کے پتہ نہیں کتنے ہم و غم اور کتنے ٹینشن سے اس بندے مومن کے دل میں ہوں گے، ایک ایسی بات کہو کہ اس کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے مسرت پیدا ہو جائے، ایک ایسی بات کہہ دو کہ اس کے دل میں مسرت کی ٹھنڈک آ جائے، خوشی آ جائے، یہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے، اس کے چہرے پہ تبسم آ جائے۔ اگر اس نیت سے آپ نے مزاح کیا تو یہ مزاح بھی عبادت ہے، اور کتنی بڑی عبادت ہے معلوم ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افضل الاعمال بعد الصلاة ادخال السرور فی قلب المؤمن۔ نماز کے بعد سب سے بڑا عمل، پرفضیلت عمل، بافضیلت عمل، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ کسی مومن کے دل میں مسرت ڈال دے۔ آپ سوچتے ہیں کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہمارے ہاں بیمار سماج و معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دل کو دکھانے کی فکر زیادہ رہتی ہے۔ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی کا دل توڑ دینا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا قصاص کوئی نہیں لے گا سوائے خدا کے۔ کہاں ہے؟ کس فضا میں جی رہے ہیں؟ کس فضا میں جی رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ بات اگر ذہنوں تک پہنچ گئی تو اب میں بتاؤں کہ ادب میں اور شاعری میں بھی جو طنز و مزاح کی ایک صنف ہے، یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم صنف ہے، اور بہت اخلاص کے ساتھ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی پاکیزگی کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے کہ طنز و مزاح کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ مزاح اسے کہتے ہیں کہ دوسرے کے دل کو دکھائے بغیر خوش کریں، اور طنز اسے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ٹھیس لگ جائے تاکہ وہ بہتر ہو جائے، بس، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ طنز یعنی ایسی ٹھیس لگاؤ کہ اس میں بہتری پیدا ہو جائے، اچھا ہو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ طنز و مزاح کے یہ حدود ہیں۔ بہرحال یہ سید محمد جعفری صاحب مرحوم یہ طنز و مزاح کے مشہور شاعر تھے۔ جو کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں اور کمپلیٹ سرنڈر کے کیا معنی ہیں، ٹوٹل سرنڈر، سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، مکمل خود سپردگی، اسی کو انہوں نے دوسرے انداز میں کہا۔ وہ علامہ اقبال کی مشہور نظم یا اسے غزل کہہ لیجیے جو عرفانی ہے اور بہت بلند پایا ہے، جس کی ردیف ہی لا الہ الا اللہ ہے، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں
لا الہ الا اللہ. اب اس زمین میں اسی ردیف میں انہوں نے کہا کہ خودی کو پال کے دمبا بنا دیا. آخر خودی کو پال کے آخر یہ ہم نے کچھ ایسے ہی خودی کو پال کے دمبا بنا دیا ہم نے, چھری ہو اس پہ رما. لا سب سے بڑی چیز ہے اپنی انا کو قربان کر دینا. اپنی انا کو انسان دوسرے کو ٹھیس کیوں پہنچانا چاہتا ہے؟ تاکہ اس کے اپنی انا کو تشفی ہو. بس اس انا کی تشفی کے لیے دوسرے کا دل توڑ رہا ہے. دل معنی میں دل کیا ہے؟ دل خدا کا گھر ہے. یہ شاعرانہ بیان نہیں ہے, یہ خطیبانہ بیان نہیں. دل انسان کا دل اللہ کا گھر ہے. آپ دوسرے کے دل کو توڑ رہے ہیں یعنی اللہ کا گھر توڑ رہے ہیں اپنی انا کی تسکین کے لیے. اب سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے یہ ہمارے بیمار معاشرے کی کیفیت. بیمار پورا معاشرہ بیمار ہے, پورا سماج بیمار ہے, جو اپنی تسلی کے لیے, اپنی انا, اپنی ایگو کی تسلی کے لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے دوسروں کے دلوں کو دکھاتا ہے اور توڑتا ہے. اور خود کیسی تشفی, کاہے کی تشفی, کئے منٹ کی تشفی. اس تشفی سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ نہ دنیا میں کچھ حاصل ہوتا ہے نہ آخرت میں کچھ حاصل ہوتا ہے. بیمار خودی کا ورم بڑھ جاتا ہے. ورم بڑھنا بیماری ہی تو ہے, یعنی بیماری بڑھتی ہے, حاصل کچھ نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. پلٹ کے ہم آتے ہیں. دیکھیے حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے کلیدی مطلب جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے ناموں میں غور کریں. پہلی منزل یہی ہے. اسی لیے جو کتاب خدا شروع ہوئی وہ نام سے شروع ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذریعے سے کس کے؟ نام کے. کس کے نام کے ذریعے سے؟ اللہ کے, جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو نصاب یہی بن گیا. نصاب سلیبس یہی بن گیا کہ سب سے پہلے کس چیز سے معرفت حاصل کرنی ہے؟ نام کی. اور اس کے وہ نام سیکھ لیجئے جو اس نے خود اپنے نام بتائے ہیں. اپنی طرف سے اس کے نام نہ رکھیے, اپنی طرف سے اس کا کوئی نام نہ رکھیے. جو نام اس نے اپنے خود بتائے ہیں انہی ناموں کو جاننے اور پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ ہے نصاب عرفان, یہ ہے نصاب معرفت, یہ ہے نصاب حکمت قرآنی, یہ ہے نصاب حکمت معصوم, یہ ہے نصاب, یہ ہے سلیبس. اچھا, اور نام بھی پھر سب سے پہلے کس نام پہ غور کریں گے؟ پہلے تو اسی بسم اللہ پہ غور کر لیجئے نا, فطری بات ہے. اب میں کیا عرض کروں, اپنی طالب علمانہ عاجزی کا اعتراف کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کوئی تفاخر نہیں ہے. لندن میں ماہ مبارک رمضان میں ایک سال قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کی خدمت مجھے ملی, تو میں نے جو شروع کی گفتگو تو 30 دن گزر گئے, بسم اللہ کی تفسیر پوری نہیں ہو پائی. 30 دن گزر گئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پوری نہیں ہوئی. تب میری سمجھ میں آیا کہ کیا بات تھی جو مولا علی نے ابن عباس سے کہا تھا. وہ کیا بات تھی جب مولا نے ابن عباس سے یہ کہا تھا کہ, اور ابن عباس نے گواہی دی. ابن عباس سے پوچھا, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء پڑھنے کے بعد پڑھتے, ابن عباس
بسم اللہ کی تفسیر جانتے ہو؟ اب یہ ابن عباس وہ ہیں کہ جنہیں امت کیا کہتی ہے؟ حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم۔ مولا علی کے سامنے تو ان کی وہ حیثیت بھی نہیں تھی جو سمندر کے سامنے قطرے کی ہوتی ہے۔ تو اور یہ خود ان کا اعتراف ہے، یہ کوئی میرا بیان نہیں ہے، خود ان کا اعتراف تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول اور جانشین رسول جان رسول جانتا ہے بہتر۔ مولا نے کہا اچھا آؤ میرے ساتھ، ہاتھ پکڑ کے لے گئے، اپنے پاس دیر تک بٹھایا، تفسیر بیان کی، بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ شب گزر گئی، سحر نمودار ہو گئی، بات بے سے سین تک نہیں پہنچ سکی، بے سے سین تک نہیں پہنچ سکی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت نے پھر ابن عباس سے پوچھا، ایسے ہی نماز عشاء کے بعد۔ یہ لمحے تو ابن عباس کی زندگی کے وہ قیمتی لمحے تھے کہ جس پر ابن عباس کو حق تھا کہ پوری کائنات نثار کر دیں، جب باب علم خود کسی کی طرف التفات فرمائے، جب باب علم خود کسی کی طرف توجہ کرے، کیا حسن التفات ہے، کیا حسن توجہ ہے، کیا شفقت ہے۔ نماز کے بعد ابن عباس الحمد کے معنی جانتے ہو؟ اب سورہ الحمد تو روز پڑھتے ہیں لوگ، وہی جواب تھا، آقا آپ کے سامنے کیا عرض کروں، اللہ نے باب علم تو آپ کو بنایا ہے۔ کہا اچھا آؤ چلو، تشریف لائے، شب تمام ہو گئی اور الحمد کے اوپر جو الف و لام ہے اس کی تفسیر پوری نہ ہو سکی۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ قرآن مجید میں کتنی گہرائیاں ہیں، قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں کتنی گہرائی ہے، قرآن مجید کی ایک ایک حرکت میں، یہ جو زیر زبر پیش ہے اس میں کتنی گہرائی ہے۔ یہ اہل علم کا حق اور حصہ ہے، وہ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ایک تہذیب سکھائی گئی ہے ہمیں، آل محمد کی تہذیب میں، مودت کی تہذیب میں، ولایت کی تہذیب میں سب سے زیادہ جو احترام دیا گیا وہ علم کو اور عالم کو۔ وہی امت گمراہ ہوئی جس نے نہ علم کی قدر کی نہ عالم کی۔ سارا فتنہ تاریخ اسلام میں یہ ہے، تاریخ اسلام میں سارا فتنہ اس بات کا ہے کہ شہر علم کی آنکھوں کے بند ہونے کے بعد امت نے باب علم سے آنکھیں پھیر لیں، ورنہ اگر باب علم سے جڑے رہتے تو دنیا میں کم سے کم ملت اسلامیہ میں آپس میں کوئی تفرقہ نہ ہوتا اور اسلام یوں بدنام نہ ہوتا جیسے آج ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہرحال باتیں تو بہت ہیں عرض کرنے کی، مگر وقت کے دامن میں اب گنجائش بالکل نہیں ہے، چونکہ میں مقید ہوں، پابند ہوں، اذان ظہر سے پہلے گفتگو تمام ہو جائے گی، اس لیے بہت فشردہ نچوڑ کر بات کو تیزی سے آگے بڑھاؤں کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حرف با ہے، یہ تو بہرحال بجائے خود آپ کے ذہنوں میں ہے، آپ کے سامنے کیا عرض کرنا ہے، وہ مشہور بیان کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ دراصل اس نقطے میں ہے جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے۔ جب بعض حضرات جو اہل حدیث ہیں اور فن حدیث میں اشتغال و شغف رکھتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس حدیث کو حدیث تسلیم نہیں کرتے اور اس کی سند میں اور متن میں بہت بحثیں کرتے ہیں، لیکن میں معرفت کی زبان میں اگر ان سے گفتگو کروں تو میں عرض کروں گا کہ بات ذرا صبر و تحمل سے سمجھنے کی ہے۔ یہ بیان بھی کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ ایک نقطے میں ہے،
یہ بالکل اپنی جگہ حکمت قرآنی پر پورا اترتا ہے، لیکن غور و تأمل شرط ہے، فکر شرط ہے۔ اب میں اس کی مثال ایک دے دوں، پھر اس کو حوالے کے طور پر یاد دلا دوں گا کہ دیکھیے میں نے جو عرض کیا تھا وہ درست ہے یا نہیں۔ آگے بڑھیں، اسم سے بھی آگے بڑھ جائیں، اسم یعنی نام۔ اللہ، اس کی تو تفسیر ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جمیع صفات و کمالات ہے۔ اب ایک لفظ آتا ہے جس سے لوگ زیادہ مانوس ہیں، رحمان، اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہے رحیم۔ یہ دو اسماء ایسے ہیں، یہ دو نام اللہ کے ایسے ہیں جس سے ہر شخص انسیت جسے کہتے ہیں نا محسوس کرتا ہے فطری طور پر، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، مگر لفظ رحمان کی لطافت اور اسم مبارک رحمان کی رحمت و رأفت و محبت، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ دیکھیے علم کا پہلا دروازہ بھی احساس ہے۔ علم کا پہلا دروازہ کیا ہے؟ پہلا زینہ کیا ہے علم کا؟ علم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ احساس سے۔ مگر اب کیا عرض کروں آپ کے سامنے، ایک جملہ کہوں گا پوری بحث روشن ہو جائے گی۔ ایک احساس کافی نہیں ہے، اللہ نے 5 احساس دیے ہیں۔ علم کی سلطنت جو ہے یا علم کا عرش جو ہے، اس میں 3 پائے یا 4 پائے نہیں ہیں، 5 ہیں۔ حواس خمسہ، یہ جو آؤٹر 5 سینسز ہیں، یہ بصارت ہے، یہ سماعت ہے، یہ ذائقہ ہے، یہ شامہ ہے اور لامسہ۔ یہ جو 5 دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی اور ٹچ کر کے کسی چیز کو سمجھنے کی، یہ 5 سینسز ہیں۔ یہی سینسز جو ہیں یہ ڈورز آف نالج ہیں۔ علم یہیں سے شروع ہوتا ہے، آپ کسب علم یہیں سے کرتے ہیں، ساری تھیوری آف نالج اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو حواس آپ کے بالکل بیدار ہونے چاہیے، حواس بھی بیدار ہونے چاہیے، اور جو 5 انر سینسز بھی ہیں، یہ ہیں 5 آؤٹر سینسز، اور پھر ہے 5 انر سینسز۔ اگر یہ 10 کے 10 ایکٹیو نہ ہوں، ہیلدی طریقے سے، صحت مند طریقے سے یہ فعال نہ ہو، تو آپ کوئی علمی اور فکری کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس آنکھ میں اگر غبار ہو تو صاف کرنا پڑتا ہے۔ پانچوں حواس کو درست رکھنا پڑتا ہے، اسی طرح اندر کے بھی 5 حواس کو درست رکھنا پڑتا ہے۔ دل کا آئینہ صاف نہیں ہوگا تو کچھ بھی صاف نہیں ہوگا، اور دل کے آئینے پہ سب سے بڑا غبار کون سا ہے؟ وہی خودی، وہی انا، وہی ایگو۔ دل کے اوپر سب سے بڑا پردہ جو پڑا ہوا ہے وہی خودی کا ہے، اور کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے روح کو امر ربی، یعنی یہ اس کی چیز ہے، آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں اپنی۔ واضح ہے نا؟ بے شک بے شک۔ اس فقیر کی باتیں یاد رکھیے گا۔ ہاں، بلا کے سن لیا اور واپس کر دیا، رخصت کر دیا اور پھر بھلا دیا سب کچھ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب لوگ آتے ہیں عزیزوں رشتہ داروں میں، تو ہمارے یہاں ایک پرانی رسم ہے کہ جب آنے والا جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی کہا سنا معاف کر دینا۔ میں جب کہیں جاتا ہوں واپس جاتا ہوں کہتا ہوں کہا سنا یاد رکھنا۔ ایک صلوات
نہیں چاہیے تھا؟ یاد رکھنا، دلوں کو صاف رکھنا، یاد رکھنا، دلوں کو صاف رکھنا، یہی سبق ہے، دل کو صاف رکھنے کا سبق۔ یہ پانچوں حواس بیدار رہیں ظاہری، وہ پانچوں حواس بیدار رہیں باطنی، اور احساس کرو رحمت حق کا۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ احساس کرو، کس چیز کا؟ رحمت حق کا۔ رحمت حق وہ ہے جو پانی کی روانی میں بھی ہے، سبزے کی نرمی میں بھی ہے، گلوں کی لطافت میں بھی ہے، پتھروں کی سختی میں بھی ہے۔ پتھروں کی سختی میں بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ زمین اگر سخت نہ ہو تو تمہارے قدم ٹھہریں گے کیسے؟ رحمت کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے کہ لطافت ہی لطافت ہو، نرمی ہی نرمی ہو، نرمی ہی نرمی، نہیں۔ اگر یہ زمین سخت نہیں ہوگی تو سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے آپ۔ اس کے معنی ہے کہ رحمت میں ایک پہلو سختی کا بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے۔ قہار کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں رحمت کے تقاضے نہیں ہیں، بلکہ قہار کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنی رحمت کے تقاضوں کو اپنی قدرت کے ذریعے سے نافذ کرتا ہے، اس لیے قہار ہے۔ جس طرح ماں اپنی ممتا کو کبھی کبھی سختی سے اپنی اولاد پر نافذ کرتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، ننھا بچہ ہے، نادان بچہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، کسی پتنگے نے اسے کاٹ لیا، کیا ہوا، وہ رو رہا ہے، اب کھانے کا وقت ہے، دودھ پینے کا وقت ہے، مگر دودھ چھوڑ رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ وہی ماں، شفیق ماں، جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اسے پالا ہے، زحمتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، درد سہے ہیں، اور جس کی پوری جان وہی اولاد ہے اس کی، لیکن وہ اس وقت تند و تلخ لہجے میں خطاب کرتی ہے، اس ننھے سے بچے پہ سختی کرتی ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ دودھ پی لے۔ سختی ہے کس لیے؟ تاکہ دودھ پی لے۔ اللہ کی رحمت بھی جب قدرت کے ذریعے سے نافذ ہوتی ہے تو قہاریت کہلاتی ہے، ورنہ اصل میں رحمت ہی رحمت ہے۔ ابھی کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا احمد آباد میں کہ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عالم کو کیسے چلاتا ہے؟ میں نے کہا رحمت سے۔ خدا کی قسم، صرف یہ پوری کائنات چل رہی ہے رحمت خدا سے۔ اگر رحمت خدا نہ ہو تو کائنات ایک آن میں نابود ہو جائے، نابود، ختم ہو جائے، اس کا وجود باقی نہیں رہ سکتا، ہستی باقی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اپنی رحمت کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے مسلسل، آپ اس کو احساس کریں اور اس کی رحمت کو رائگاں نہ کریں، رحمت کو نہ ٹھکرائیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں، باتیں بہت عرض کرنے کی ہیں مگر وقت میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ رحمت ایک الگ موضوع ہے، محبت ایک الگ موضوع ہے، اگرچہ دونوں جڑا ہوا ہے مگر موضوع الگ الگ ہے۔ کل کی تقریر میں محبت کے لیے بھی ایک جملہ کہا تھا میں نے کہ اس پورے عالم میں محبت کا لفظ تو استعمال کرنا سب سے آسان ہے مگر محبت کے معنی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ عموماً یہ نادانی کی بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے، یہ غفلت کی بات ہے کہ لوگ محبت کو جسمانی کشش سمجھتے ہیں۔ محبت جسمانی کشش کا نام نہیں ہے، اور محبت مادی چیز ہے ہی نہیں۔ اصل محبت بھی ایک نور مجرد ہے، یعنی محبت ایک ایبسٹریکٹ لائٹ ہے، محبت ایک ایبسٹریکٹ لائٹ ہے، ایک نور مجرد ہے، ایک مجرد ماورائی روشنی ہے جس کا نام ہے محبت۔ جسمانی کشش کا نام محبت نہیں ہے، اور اسی لیے صرف انسان ہے جو محبت کرتا ہے۔
انسان کو دو چیزیں اللہ نے دی ہیں، ایک کاسہ سر میں دماغ ہے اور ایک اس قفس سینہ میں دل ہے، اور باقی چیزیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ یہ دو چیزیں، دو ظرف ہیں دو چیزوں کے لیے، دو حقیقتوں کے لیے، اور یہ دو چیزیں مخصوص ہیں انسان کے لیے، ایک علم ایک محبت، ایک علم ایک محبت۔ جوانان عزیز، دو چیزیں اگر آپ نے حاصل کی، اور جو انسان جو حاصل کرتا ہے رکھتا ہے وہی تو بانٹتا ہے نا۔ جو چیز آپ کے پاس ہوگی نہیں وہ آپ دیں گے کہاں سے؟ ایسے دو چیزیں خوب کمائیے، خوب پیدا کیجئے، جنریٹ کیجئے، خوب پیدا کیجئے۔ دو چیزیں، ایک علم ایک محبت، اور یہی دونوں چیزیں دنیا میں بانٹیے، علم اور محبت، پھر ہم دیکھتے ہیں کہاں کس کی سیاست چمک سکتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کون آپ کو زیر کر سکتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہاں نفرتیں پنپ پاتی ہیں۔ کوئی نفرت نہیں پنپ سکتی، کوئی دشمنی، کوئی نفرت، اور کوئی دشمنی اور نفرت پر پلنے والی سیاست پنپ نہیں سکتی اگر آپ دو چیزیں حاصل کر لیں۔ آپ علم حاصل کر لیں اور محبت، اور علم اور محبت کی خیرات دنیا میں بانٹنا شروع کر دیں۔ مشرق سے مغرب تک آپ ہی کا پرچم لہرائے گا، یہی پرچم جو پرچم توحید ہے، یہی پرچم جو پرچم ختم نبوت ہے، یہی پرچم جو پرچم ولایت ہے، یہی پرچم جو ہے پرچم محمد مصطفیٰ، جو ہے پرچم علی مرتضیٰ، مگر کہلاتا ہے پرچم عباس۔ واضح ہیں باتیں، پیغام واضح ہے، پیغام چاہتے ہیں نا، کربلا کا پیغام، حسین کا پیغام۔ حسین کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام، قرآن کا پیغام۔ یہ کیا ہے؟ دو ہی طرزیں ہیں، بس دو، فنا فی العلم ہو جاؤ، فنا فی العشق ہو جاؤ۔ علم اور محبت، عرفان اور عشق، علم اور محبت، عرفان اور عشق۔ بحیثیت انسان اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے کھانے کی، کھاتے تو جانور بھی ہیں، اور جانور کس بے فکری سے کھاتا ہے؟ اور کیا آپ کی تنزلی ہے کہ آپ کھانے کی فکر کرتے ہیں؟ جانور تو بے فکری سے کھاتا ہے، آپ فکر کرتے ہیں، دن رات فکر ہوتی ہے کھائیں گے کہاں سے۔ ایسی فکر کرتے ہیں جیسے گویا خدا نہیں رکھتے۔ شرم نہیں آتی؟ ساری زندگی کھائیں گے کیسے؟ کھانے کی فکر آپ کو زیب نہیں دیتی، زیب نہیں دیتی۔ یہ انسانی رتبے سے گری ہوئی بات ہے، گری ہوئی بات۔ جانور بھی کھاتے ہیں اور بے فکری سے کھاتے ہیں، کیونکہ جیسے اس معاملے میں ان کو اللہ پر آپ سے زیادہ بھروسہ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، اللہ کے لیے کام کرو، کبھی ممکن نہیں۔ اللہ کے بندے تو بنو، بندے بندے۔ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں۔ کسی صاحب حیثیت کے گھر جاؤ اور اس کے نوکر سے پوچھو کہ جی تمہیں کھانا ملا رات کا کہ نہیں، وہ غصے سے دیکھے گا تم کیسے جرت ہوئی تمہاری یہ بات پوچھنے کی۔ ہم جس کے یہاں رہتے ہیں کسی صاحب حیثیت کی بات کرو، صاحب حیثیت کوئی آدمی اپنے نوکر کو پسند نہیں کرتا کہ بھوکا سو جائے،
یا آرام دہ بستر اس کے پاس نہ ہو، اس کے سر پہ سایہ نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ تم اگر اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو ممکن کیسے ہے کہ اللہ تمہیں بھوکا سونے کے لیے چھوڑ دے، آزاد چھوڑ دے، تمہارے سر پہ سایہ نہ کرے؟ خدا پہ بھروسہ کرو، خدا پہ پورے وجود کے ساتھ بھروسہ کرو، توکل کرو۔ تم وہ کام کرو جس کے لیے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ بہت مشہور حدیث قدسی ہے اور بہت سی آیتوں سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس حدیث قدسی میں کوئی شک نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کہا اپنے انسانوں سے خطاب کر کے، انسانوں سے خطاب کر کے کہ دیکھو، صرف مومنوں سے نہیں، ہاں انسانوں سے خطاب کر کے، بنی آدم سے خطاب کر کے کہ دیکھو یہ پوری کائنات، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے، تم کو اپنے لیے بنایا ہے۔ خدا کی قسم، ذرا غور کرو، دونوں جہتوں سے تمہاری کیسی عظمت سامنے آتی ہے، ڈگنیٹی، عظمت، بلندی، حیثیت، دونوں حیثیتوں سے۔ ایک یہ کہ یہ پوری کائنات تمہارے لیے بنائی۔ اب میں مہمان کی حیثیت سے آپ کے شہر میں پہلی بار آیا مثلا، تو آپ نے میرے آنے سے پہلے میرے آرام کے لیے کمرہ بہت عمدہ تیار کر دیا، اے سی بھی ہے اور پنکھا بھی ہے اور روشنی بھی ہے اور بستر بھی نرم ہے اور تکیہ بھی ہے، حالانکہ گرمی کا موسم ہے مگر ایک ہلکی سی چادر بھی ہے اور ایک موٹی سی رضائی بھی ہے کہ اگر اے سی سے زیادہ کمرہ ٹھنڈا ہو گیا تو مولانا ٹھٹھورنے نہ لگیں، اور اگر اے سی نے کام نہیں کیا، صرف پنکھے میں سوئے تو ہلکی سی چادر کی ضرورت ہوگی، اور پانی بھی ہے اور کھانا بھی ہے اور ناشتہ بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کے انسان سمجھتا ہے کہ میرے میزبان کی نظر میں اہمیت ہے، یوں ہی نہیں بلا لیا ہے، میری عزت ہے ان کی نظر میں۔ تو عزت کس کی سامنے آئی؟ مہمان۔ بھئی آ سکتے ہیں سائیکل رکشے سے بھی، آ سکتے ہیں تو 2 ویلر سے بھی، مگر 4 ویلر گاڑی کا انتظام ہوا، ایک آدمی کے لیے معلومات 7 گاڑیاں 8 گاڑیاں لگا دی آپ نے۔ تو یہ آپ نے کس کی عزت کو نمایاں کیا؟ مہمان کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ خاندان کے بزرگ ہیں اور یہ سامنے ہی نہ آتے، ویلکم ہی نہ کرتے، اور بچوں سے کہتے کہ بھئی تم ہی دیکھ لو، لیکن یہ نہیں ہوا، خود بزرگ سامنے آئے کہ مولانا آپ میرے مہمان ہیں، یہ تو بچے آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ یہاں بھی اہمیت ثابت ہوئی۔ تو اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ پوری کائنات ہم نے تیرے لیے بنائی، اس سے انسان کی عظمت ظاہر ہوئی، اور پھر یہ کہنا کہ دیکھ تجھ کو میں نے اپنے لیے بنایا، اس سے بڑا تو اعزاز ہی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا تو اعزاز ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس سے کام کیا سمجھ میں آیا کہ مسلسل آپ خدمت کریں خدا کی، خدا خود اس پوری کائنات کو حکم دے گا کہ وہ کام آتی رہے آپ کے۔ اسی طرح کے انداز زندگی کو پیدا کر لینا سیر و سلوک کہلاتا ہے۔ اہل معرفت کی زندگی یہی ہوتی ہے کہ جو آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ فقیروں کی درگاہیں ہیں، وہ وجود نہیں رکھتے پھر بھی ان کی درگاہ پہ لوگ جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی طرف پلٹ کے کبھی پوری نظر سے دنیا کو دیکھنا پسند بھی نہیں کیا۔ کیا اس نظر سے، اس نور نظر کو اس دنیا پہ کیا صرف کریں؟ ہمیں تو بس اللہ سبحانہ و تعالی، اس خالق، اس معشوق حقیقی کی تجلیوں کو دیکھنا ہے۔ تو جس نے اپنی نگاہ، اپنے حواس، اپنا پورا وجود، اپنا ظاہر، اپنا باطن سب وقف کر دیا خدا کے، تو
تو نسلاً بعد نسل لوگ آتے ہیں اور اپنی چیزیں اس پر وقف کرتے رہتے ہیں. معلوم فلاں صاحب تھے، رئیس، جاگیردار، نواب، بادشاہ اور راجہ صاحب، انہوں نے اپنی اتنے بیگھہ زمین، اتنا باغ، اتنی کوٹھیاں کس پر وقف کر دی؟ فلاں پیر بابا کی درگاہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بابا جی جو تھے انہوں نے نظر بھر کے دنیا کو کبھی دیکھا ہی نہیں. انہوں نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا خدا کے لیے. اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا ظاہر، اپنا باطن سب وقف کر دیا کس کے لیے؟ خدا کے لیے. تو ساری دنیا وقف ہوتی جا رہی ہے کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے. یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ ماشاءاللہ پنجاب میں پیروں فقیروں درگاہوں کی بڑی تعداد ہے، اس لیے مثال محسوس دے دی. اب اس مثال کو سامنے رکھ کے آپ ان کی عظمت کو سمجھیں جنہیں واقعاً اللہ نے سب کچھ دیا تھا اور انہوں نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دیا. یہ شان محمد و آل محمد علیہ السلام. تو بس اب باتیں تو بہت تھیں، مگر یاد رکھنے کی بات اگر ایک جملہ بھی یاد رہ گیا تو انشاءاللہ آپ بھولیے گا نہیں. کہا سنا یاد رکھیے گا، کہا سنا بھلائیے گا نہیں، بالکل بھی، ہرگز بھی نہیں. ہم تو جان بوجھ کے کہتے سنتے ہیں اور کبھی کبھی ہم دل دکھا کے بھی کہتے ہیں. کبھی ہم ایسی بات کہتے ہیں کہ آپ کے دل کو ٹھیس لگے، دکھے ذرا، تاکہ آپ یاد رکھیں کس بات پہ دل دکھا تھا اور پھر آپ کے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہو، کچھ ترقی پیدا ہو، کچھ ارتقاء ہو. مقصد بس یہ ہوتا ہے. بہرحال جملے کو مکمل کروں. بات ابھی کہہ نہیں پایا تھا میں، درمیان میں مثالوں اور جملہ معترضہ میں وقت گزر گیا. تو ایک بات اس میں مبارک رحمان کے تعلق سے کہنا چاہتا تھا، لیکن اب اتنا ہی جملہ یاد رکھیے کہ یہ پوری دنیا اللہ چلا رہا ہے صرف رحمت سے، جبکہ اللہ کی صفتیں کتنی ہیں؟ نامتناہی، کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا. اور دوسری بات، رحمت کا تھوڑا سا وجودی رشتہ ہے محبت سے. محبت میں نے کہا محبت کیا ہے؟ نور مجرد. کیوں کہا نور مجرد؟ کیوں کہا؟ ذرا اس محبت کی حقیقت کو پہچان لیجیے. ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد. محبت پر لوگ عام طور پر دین کی بنیاد کیا سمجھتے ہیں؟ جوان بہت گھبراتے ہیں، جوان تو جوان اکثر لوگ گھبراتے ہیں. دین کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، شریعت کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، دین کی مذہب کی پابندیوں سے گھبراتے ہیں. گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات ہرگز نہیں ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی بنیاد بندگی اور غلامی پہ نہیں رکھی ہے. کہا ضرور ہے اس نے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں میری. کہا ضرور ہے، لیکن بنیاد عبادت یعنی بندگی اور غلامی پہ نہیں رکھی ہے. بنیاد اس نے رکھی ہے محبت پر. اور یہ بھی اعلان قرآنی ہے. قرآن مجید کی مشہور آیت ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. تو بنیاد کیا ہوئی؟
محبت. اگر تمہیں محبت ہے اللہ سے تو رسول کی پیروی کرو. اور بنیاد ہی محبت پہ نہیں رکھی, انعام بھی محبت ہی رکھا. بنیاد بھی محبت, انعام بھی محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. بنیاد دین بھی محبت ہے, انعام دین بھی محبت ہے. اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں محبتیں بانٹیں, نفرتیں نہیں. آپ دنیا میں علم بانٹیں, جہالتیں نہیں. اور بس اب جیسے وقت تو تقریباً ختم ہو چکا, مگر میں گفتگو کو بس مکمل کر رہا ہوں کہ یہ دلیل کہ محبت دراصل نور مجرد ہے, وہ اسی آیت سے ثابت کرتا ہوں میں. دو چیزوں میں جب رشتہ ہوتا ہے تو وہ رشتہ پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ بھی ان دونوں چیزوں سے ملتی جلتی ہونی چاہیے. اسے کہتے ہیں قانون سنخیت, فلسفے کی, پیور فلسفی کی اصطلاح میں قانون سنخیت. اور یہ قانون سنخیت اس پوری کائنات میں روا دواں ہے. ہماری آپ کی غذا میں بھی ایسا ہی ہے. اگر مثال دیں ہم, یہ دیوار جب آپ بناتے ہیں تو اینٹیں ہوتی ہیں, دو اینٹوں کو جوڑنے والا جو مسالہ ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ سوکھنے کے بعد اینٹ ہی بن جائے. یعنی سنخیت ہوتی ہے, دونوں میں مناسبت ہوتی ہے. جیسا یہ ویسا ہی رشتہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ جسم جو پروان چڑھتا ہے, جو ہم لوگ بڑے ہو کے کھاتے ہیں, روٹی اور چاول اور ماشاء اللہ کیا کیا دنیا بھر کی چیزیں, چھوٹے بچے کو کھلاتے ہیں آپ کو نہیں؟ کیوں؟ جیسا نرم و نازک اس کا بدن ہے ویسے ہی لطیف اس کی غذا ہے. تو وہاں بھی سنخیت, وہاں بھی سنخیت. جیسے جیسے بدن مضبوط ہو گیا تو غذا بھی مضبوط دی جانے لگی. واضح ہے نا. ابھی دو مثالیں کافی ہیں آپ کی ذہانتوں کے لیے. بچوں کو بھی یاد ہو جائے گا, اور بچے بھول جائیں گے تو آپ یاد دلائیں گے انہیں. نہ صرف یہ کہ یاد رکھیے گا بلکہ یاد دلاتے بھی رہیے گا لوگوں کو کہ کیا کہہ سن کے گئے. تو جیسی دو چیزیں ہوتی ہیں ویسے ہی چیز ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان میں رشتہ پیدا کرنے والی. اللہ نے اپنے اور اپنے مخلوقات انسانوں کے درمیان رشتہ رکھنے کے لیے کس چیز کا انتخاب کیا؟ محبت کا. اللہ ہے نور مجرد, ہماری روح بھی ہے امر ربی, تو روح بھی ہے مجرد. اس روح مجرد کو اس حقیقت مجردہ سے ملانے والی کیا چیز ہوگی؟ مادی. اور اگر محبت ہے وہ تو اس کے معنی ہے کہ حقیقت محبت نور مجرد ہے. محبت مادی کشش کا نام نہیں ہے, محبت دراصل نور مجرد ہے, ایبسٹریکٹ لائٹ ہے محبت. اس لیے جہاں محبت ہوگی وہاں ترقی کی رفتار بھی نور کی رفتار ہوگی. محبت کر کے تو دیکھو. یہ ابھی ایک جسے کہیے کہ تخیلاتی و تصوراتی و آئیڈیالسٹک اپروچ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوشش تو کریں. اسی نظریے کو عمل میں لانے کا نام سیر و سلوک ہے. انہی نظری باتوں کو عملی سانچوں میں ڈھالنے کا نام ریاضت ہے. یہ خانقاہوں میں, یہ مدرسوں میں, یہ مسجدوں میں, یہ اعتکاف میں, یہ حج میں, یہ نماز میں, روزے میں, جہاد میں جو مجاہدہ سکھایا جاتا ہے, جو ریاضت سکھائی جاتی ہے کہ اپنی طبیعتوں کو یا اپنے وجود کو ڈھالو. کس سانچے میں ڈھالو؟ اس نور مجرد کے سانچے میں جسے محبت کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ پنجاب کی سرزمین بھی وہ سرزمین ہے جہاں بہت صوفیاء ہیں, بہت عرفاء ہیں, بہت اللہ والے بزرگ ہیں. تو یہ زمین زرخیز ہے, اس لیے یہ گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں.
یا آپ چاہیں تو آپ کے درمیان سے ایسے جوان، ایسے بزرگ، ایسے لیڈر، ایسے پریچر، ایسے معلمین، ایسے مربی پیدا ہو سکتے ہیں جو کائنات کی تقدیر بدل دیں۔ مگر کس چیز سے بدلیں گے؟ اپنے شہر کی، اپنے صوبے کی، اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، انسانی معاشرے کی تقدیر آپ بدل سکتے ہیں۔ کیسے؟ دو قوتیں ہونی چاہیے، علم اور محبت، علم اور محبت، علم اور محبت۔ سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قوت سے دنیا کو بدلا؟ کس طاقت سے کائنات میں تبدیلی پیدا کر دی؟ عربستان میں کون تھے؟ جاہل بت پرست، جاہل مشرک، جاہل کفار۔ ان کو کس طرح بدلا؟ تلوار کے زور سے؟ نہیں، یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ تلوار کے زور سے، غلط پروپیگنڈا ہے۔ حضور کی زندگی میں تاریخ لکھنے والے اور تذکرہ لکھنے والے اور غزوات کی کتابیں لکھنے والے اور غزوات سے دلچسپی رکھنے والے، دراصل غنائم سے دلچسپی رکھنے والے، انہوں نے لکھا کہ صاحب 64 جنگیں ہوئیں، کسی نے لکھا 74 جنگیں ہوئیں، کسی نے لکھا 84 تک کی روایتیں ہیں۔ پوچھئے ان سے کہ ان 84 مہم جوئیوں میں، ان 84 مہموں میں جنگی مہمیں تھیں ہیں، لیکن خون ریزی کتنے میں ہوئی؟ اس لیے کہ جیسے ہی جنگ کا تصور آتا ہے فوراً معلوم ہوتا ہے کہ خون ریزی بہت ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ کہاں 84 اور کہاں 9 کی تعداد یاد رکھیے گا، 9، صرف 9 جنگوں میں خون زمین پر ٹپکا۔ 84 جنگوں میں، لڑائیوں میں صرف 9، اور ان 9 میں بھی کتنا خون ٹپکا یہ بھی بتا دو، کتنا خون زمین پر بہا۔ حیرت ہوگی آپ کو۔ تاریخ کو صحیح تجزیے کے ساتھ پڑھیں۔ میں دونوں روایتیں پڑھ دیتا ہوں، جس کو میں صحیح جانتا ہوں اور مانتا ہوں تجزیے اور تحقیق کے بعد، وہ یہ ہے کہ یہ 9 لڑائیوں میں جانبین سے، دونوں طرف سے، یعنی جو لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان میں جاتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے، اور جو ان کے مقابلے پہ آتے تھے اور وہ زیر شمشیر جان گنوا دیتے تھے، ان سب کی کل تعداد 9 جنگوں میں، یا سوچئے 84 جنگوں میں، کل تعداد 400 سے کچھ کم ہے۔ ہوش آیا؟ 400 سے کچھ کم، کچھ کم۔ اور اگر وہ روایت مان لیں جس میں بڑے مبالغے ہیں تو تقریباً 1400 یا 1500 یا 1600، اس سے کچھ کم، 1600۔ دنیا نے ترقی کے بعد جو جنگیں لڑی ہیں، اور آج جو دنیا میں ہو رہا ہے، روس اور یوکرین کی جنگ میں کتنی جانیں جا رہی ہیں، ویتنام میں کتنی جانیں گئیں، جنگ عظیم اول میں کتنی جانیں گئیں، دوسری جنگ عظیم میں کتنی جانیں گئیں، کتنی جانیں جا رہی ہیں۔ ان کو، ان خون ریز خونخوار سرمایہ پرستوں کو یہ حق ہے کہ پیغمبر کی زندگی پہ اعتراض کریں۔ انہیں بھی حق ہے یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا۔ اسلام جہاں ضرورت پڑی وہاں شمشیر کے ذریعے سے محفوظ رکھا گیا، ورنہ اسلام صرف صبر اور رحمت کے ذریعے سے پھیلایا گیا، رحمت اور محبت کے ذریعے سے پھیلایا گیا۔ صبر اور شمشیر کے ذریعے سے تو اسلام کو
صرف محفوظ رکھا گیا، وہ بھی جہاں ضرورت پڑی، ورنہ اب کیا کہوں بہت سی باتیں رہ گئیں۔ محفوظ رکھنے کے لیے بھی اکثر انہوں نے شمشیر نہیں استعمال کی، یہ تو ایسے تھے کہ ان کے ایک ایک جوان میں نگاہوں میں وہ طاقت تھی کہ دیکھ لیں تو لشکر ٹھہر جائے۔ اور یہ کوئی پوئٹری نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی نری خطابت نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا زندہ منظر ہے۔ جیسے دل دھڑکتا ہے ویسے تاریخ کا دھڑکتا ہوا زندہ منظر ہے۔ کوئی آئے دیکھے کہ ابو طالب نے زندگی بھر تلوار نہیں اٹھائی مگر کیسے محمد مصطفیٰ کی حفاظت فرمائی، نظر اٹھا کے دیکھ لیتے تھے تو کسی مشرک کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ محمد کے پاس آ جائے۔ خون کے پیاسے مشرک رسول اللہ کی جان کے در پہ، مگر ابو طالب بس، اور وہ بھی کیا روب تھا، کیا دبدبہ تھا، کیا ہیبت تھی، کیا شان تھی، کیا تجلی تھی، کیا جمال تھا ابو طالب کا، کیا جلال تھا ابو طالب کا۔ نگاہیں جھکی بھی رہتی تھی تو روب طاری رہتا تھا، اور نگاہیں اٹھ جاتی تھی تو فرار کر جاتے۔ جو شان ابو طالب کی تھی وہی ابو طالب کے بیٹے کی تھی۔ پہلی سب سے بڑی لڑائی جنگ، پہلی سب سے بڑی جنگ کون سی مانتے ہیں مسلمان تاریخ والے؟ بدر؟ نہیں، غلط ہے۔ پہلی سب سے ہولناک جنگ، ہولناک لڑائی وہ علی ابن ابی طالب نے صرف نظر کی قوت سے جیتی ہے، اور وہ شب ہجرت ہے۔ تاریخ کا دھڑکتا ہوا منظر، دل کی طرح دھڑکتا ہوا منظر، زندہ منظر۔ سب دشمن تھے نا رسول کے، رسول کی جان کے در پہ تھے، رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اور جتنے قبیلے تھے سب کے جوان شمشیر بکاف گھر کو حصار کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ تشریف لے گئے، امیر المومنین وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ اب تفصیلات تو آپ جانتے ہیں، صرف خدا کی قسم ایک طالب علمانہ اعلان کر رہا ہوں، اگر صرف شب ہجرت کے واقعات اور ان کے اسرار اور ان میں چھپے ہوئے فضائل و مناقب پڑھتا رہوں تو عشرہ تمام ہو جائے گا، بحث تمام نہیں ہوگی۔ صرف ایک شب ہجرت کے واقعات، صرف ایک شب ہجرت کے واقعات۔ لیکن صرف اتنا عرض کر رہا ہوں اس وقت کہ یہ جو شمشیریں لے کے آئے تھے کس لیے آئے تھے؟ کہ آج رسول کا عبداللہ کے بیٹے کا خاتمہ کرنا ہے۔ رسول نہیں ملے، ملا کون؟ امیر المومنین۔ تو ان کا غصہ بڑھا ہوگا یا گھٹا ہوگا؟ بڑھا ہوگا نا۔ اور ایک ہی سامنے لیٹے ہوئے تو سب نے مل کے حملہ کرنے کی کوشش کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ اتنے شریف تھے کہ علی کو چھوڑ دیا۔ جو محمد کی قدر نہ کرے وہ شریف بھی ہو سکتا ہے۔ جو محمد جیسے رحمت عالم کی
طالب پہ ٹوٹ پڑیں. اتنی شمشیروں کو ایک نگاہ فرزند ابو طالب نے روکا. ابو طالب کے بیٹے کی نگاہ، خدا کی قسم. اب بس ایک جملہ کہوں گا اور پھر مصائب، کیونکہ اسی انداز سے پڑھتا رہا نا تو میں خود اپنے کلام پر ضبط کی لگام نہیں ڈال سکوں گا. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کچھ ڈکشنریاں ہوتی ہیں لکھی ہوئی، کچھ ہوتی ہیں جو ٹاکنگ ڈکشنریز، بولتی ہوئی ڈکشنریاں ہیں نا. اور آپ کے ہاں تصور ٹاکنگ کا بھی محدود ہے، صرف زبان سے گفتگو. لیکن اللہ کے جو اسم اعظم ہے نا، اسماء عظمیٰ، یہ صرف زبان سے نہیں گفتگو کرتے، پورا وجود ناطق ہوتا ہے. ان کی نگاہیں بھی بولتی ہیں، ان کی سماعتیں بھی بولتی ہیں، ان کی پیشانیاں بھی بولتی ہیں. پورے وجود سے یہ ثنا خوانی ہے پروردگار، پورے وجود سے یہ اسماء الہی کی تجلیاں بکھیرتے ہیں. اسی لیے ان کو مظہر صفات خدا کہتے ہیں. یہ شاعری نہیں ہے صرف، اور یہ شرک نہیں ہے، یہ وحدت الوجودی نقطہ نظر سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں ایک خاص نقطہ نظر سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جب کہلاتے ہیں مظہر اسماء الہیہ، مظہر صفات خدا، جب ہم انہیں کہتے ہیں عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، تو یہ اس کے کچھ معنی ہیں. یعنی یہ خاص رشتہ رکھتے ہیں اس سے، اس لیے کہ یہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی ثنا کرتے ہیں. انہیں اپنے پورے وجود کو کبھی بھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے استعمال کیا. اور یہی کرشمہ ہے کہ پھر ان میں وہ ناطقیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ صرف زبان سے گفتگو کرتے ہیں، زبان سے آواز پیدا ہوتی ہے. نہیں، ان کے ہاں تو اگر بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال بھی ہو جائے اور سر و گردن میں جدائی بھی ہو جائے اور سر نو کے نیزہ بھی بلند ہو جائے، تب بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تب بھی یہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، تب بھی آیات الہیہ سناتے ہیں، تب بھی یہ توجہ دلاتے ہیں دیکھو خدا کون ہے، دیکھو اللہ کسے کہتے ہیں، دیکھو معبود کون ہے، دیکھو مستحق سجدہ کون ہے، دیکھو پوری محبت کے ساتھ جس کی بندگی کی جا سکتی ہے وہ کون ہے. اور ہمارے ہاں یہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ہمیشہ خدا کی طرف بلاتے ہیں. خدا کی مدح و ثنا کرنا، خدا کی مدح و ثنا ہی سے گویا ان کے وجود کا خمیر تیار ہوا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کے لیے اگر ہم فرش عزا نہ بچھائیں گے تو کسی کے لیے فرش عزا بچھائیں گے. خدا آپ سب کو عمر خضر عطا فرمائے اور پوری عمر صرف عزا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسین کا غم ہے، آل رسول کا غم ہے. ان شہیدوں پر گریہ کرنا ہے جن شہیدوں پر گریہ کرنے والوں کو گریہ کرنے نہیں دیا گیا. آخر زینب کو حق تھا نا کہ حسین پہ گریہ کرے، آخر سکینہ کو حق تھا نا کہ بابا پر روئے، سید سجاد کو حق تھا نا کہ اپنے بابا پہ گریہ کریں، مگر اجازت نہیں دی گئی. تو پھر ہم قیامت تک ان کی نیابت میں عذاب داری کریں گے اور اس تحریک کو زندہ رکھیں گے. یہ تحریک صرف ایک پیسیو تحریک نہیں ہے، یہ تحریک صرف رونے سے تعلق نہیں رکھتی کہ بس رونا ہے. بزدلی کا رونا اور ہوتا ہے، نادانی کا رونا اور ہوتا ہے، خوف کا رونا اور ہوتا ہے، عشق کا گریہ اور.
معرفت کی یا معرفت کا گریہ کچھ اور ہوتا ہے. جو لوگ ہمیں رونے سے روکتے ہیں ان کے پاس اصل میں وہ دل نہیں ہے جس میں محبت ہوتی ہے، ان کے پاس وہ ذہن نہیں ہے جس میں معرفت ہوتی ہے. یہ معرفت کا گریہ ہے، یہ عشق کا گریہ. اسی لیے گریہ صرف دنیا تک محدود نہیں رہے گا، یہ دنیا تک محدود نہیں رہا. اگر مادی تعلقات کا گریہ ہوتا، خوف کا گریہ دنیا تک محدود رہتا ہے، بزدلی کا گریہ دنیا تک محدود رہتا ہے. لیکن معرفت اور عشق کا گریہ یہ افلاک پر بھی ہوتا ہے، یہ بہشتوں میں ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. کل عرض کر چکا ہوں کیسے گریہ نہ کیا جائے. جنہوں نے تمام انسانیت کو پردہ داری سکھائی، ان کے گھر کی بیویاں بازاروں میں بے پردہ گھمائی. کیسے ہمارا گریہ رک جائے. جنہوں نے اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو جلایا، ان کے کشتہ لاشیں گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کیے. کیسے ہمارا گریہ تھم سکتا ہے. اور کہاں کہاں گھمایا گیا، کہاں کہاں پھرایا گیا اسیروں کو. اسیر وہ محمد مصطفیٰ جس نے پوری انسانیت کو جہالت کی قید سے رہا کرایا، شرک کی قید سے رہائی دلائی، کفر کی قید سے رہائی دلائی، غلامی اور کنیزی کی زنجیریں کاٹی اور آزادی کا تحفہ دیا. اس کے اہل بیت کو اسیر کیا جائے اور اس طرح دیار بدیار پھرایا جائے کہ امام سجاد فرمائیں اقعد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر. مجھے اس طرح گھمایا گیا، ہمیں اس طرح دیار بدیار پھرایا گیا. من الزنج عبد غاب عنہ نصیر، جیسے کوئی غلام حبشی ہو اور اسے اس کا آقا چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا ہو، اس کا سرپرست اس کا آقا موجود نہ ہو، اسے دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے. امام وقت، انسان کامل، ولی برحق، ساری امت محمد میں جو سب سے افضل ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے. اور پھر عرض کروں گا کسی کو ہتھکڑیاں پہنا دو اور اسے کہو ذرا قنوت کے لیے ہاتھوں کو بلند کرے تو قنوت نہیں کر سکے گا. کسی کے پاؤں میں بیڑیاں ہو کہو سجدہ کر کے دکھائے، تشہد کر کے دکھائے، وہ تشہد نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا. مگر کیا ہمارا امام ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں، کانٹے چبھ رہے ہیں اور اس کے باوجود نمازوں کا سلسلہ جاری ہے، عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے، قنوت کے لیے دست دعا بلند ہے، رکوع کے لیے کمر خمیدہ ہے، سجدے میں پیشانی ہے. یہ کیا ہے؟ ثنائے حق، حمد الہی، ثنائے پروردگار. اور یہ تو امام ہے نا. ذرا بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. اس گھرانے کی خواتین، اس گھرانے کی بیویاں جہاں بھی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، کہیں فتنہ ہو جائے، فساد ہو جائے، خون ریزی ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے، مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، اس کے بعد جب عورتیں زبان کھولتی ہیں تو کیسے گلے شکوے کرتی ہیں، کیسے گلے شکوے کرتی ہیں، اللہ سے بھی گلے شکوے کرتی ہیں. زینب نے جب بھی خطبہ دیا حمد الہی سے گفتگو شروع کی. کوئی ایک تقریر بی بی کی نہیں ہے جس کے شروع میں نے کہا الحمدللہ. اللہ اکبر. کیا قوت ہے معرفت کی، کیا طاقت ہے عشق کی. یہ عشق الہی ہے، یہ معرفت الہی، اور یہ صبر ہے ان کا، یہ تحمل ہے ان کا. ان کی عزاداری نہ ہوگی تو کس کی ہوگی، ان کی عزاداری نہ ہوگی تو کس کی ہوگی. بس
خوب گریہ کیا آپ نے، خوب گریہ کیا. آج میں مجلس کے آخر میں شاید دعا نہ کر سکوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، ویسے ہی بلند ہیں، بلند ہو جائیں گی. کربلا سے کوفے تک، پھر کوفے کے بازار سے گزرنا، پھر کوفے کے دربار میں، پھر وہاں سے نکل کے دیار بدیار جانا، اور پھر بازار شام سے گزرنا. بازار شام دو رویا قد آدم آئینہ بندی کی گئی ہے، بازار سجائے گئے ہیں. اور یہ آئینہ بندی کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جو قریب میں جمع ہے مجمع تماشائیوں کا، وہ براہ راست بیویوں کے کھلے ہوئے سر دیکھے گا، جو دور ہے وہ آئینوں میں دیکھیں گے. اور یہیں پہ مصیبت تمام نہیں ہوئی، وہ منزل ہے کہ جب بازار سے گزر کے ایک شرابی کے دربار میں جانا. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں جناب زینب کبریٰ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بیویوں میں اب بد دعا کروں گی تم آمین کہنا. ادھر جناب زینب نے ہاتھ بلند کیے، ادھر جناب سید سجاد آگے بڑھے. پھوپھی اماں بابا کے سر کو دیکھ لیں. پھوپھی نے دیکھا لبوں میں جنبش ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. غالباً یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بیوی نے سمجھ لیا بھیا اگر یہ امتحان بھی دینا ہے، کھلے سروں کے ساتھ دربار میں جانا ہے، تو یہ امتحان بھی قبول، یہ قربانی بھی قبول. بھیا اب تمہاری آنکھوں میں اپنی بہن آنسو نہیں دیکھ سکتی. رضا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. دعا میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا، خدا آپ کی آنکھوں کو غم حسین میں کبھی خشک نہ رکھے.